نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین نمبر 73۔ ہماری بحث چل رہی ہے کہ مبتدا کی خبر جب جملہ ہو، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو، چاہے جملہ شبہ جملہ ہو، تو اسی حوالے سے مختلف قسم کی تمرینات یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ 2 تمرینات آپ کے سامنے حل ہو گئے۔ ان میں سے یہ بتایا تھا کہ مبتدا جب مفرد ہو تو خبر مفرد ہوتا ہے، مبتدا جب تثنیہ ہو تو خبر تثنیہ ہوتا ہے، مبتدا جب جمع ہو تو خبر جمع ہوتا ہے، مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث ہوتی ہے۔ تو انہی احکامات کو آپ سامنے رکھے ہوئے تمرینات کو نوٹ کریں۔ الانسان یستفید من القراءۃ، استفادہ یستفید، استفادہ باب استفعال سے ہیں، فائدہ اٹھانا، استفادہ حاصل کرنا۔ الانسان مبتدا ہے، یستفید من القراءۃ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے۔ الکلب یحرس المنازل والمزارع، منازل جمع منزل کی، مزارع جمع مزرع کیا، اور حرس یحرس اس کا معنی ہے حفاظت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، نہیں چوکیداری کرنا۔ الکلب کتا گھروں اور کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ الفلاح یحرث الارض ویسقیها، حرث یحرث اس کا حرث یحرث یا حرث یحرث اس کا معنی ہے ہل چلانا۔ سقا یسقی اس کا معنی ہے پانی پلانا۔ کسان ہل چلاتا ہے زمین میں اور اس کو سیراب کرتا ہے۔ فلاح مبتدا، یحرث الارض ویسقیها اس کی خبر۔ هذان الثوران یجران المحراث، جر یجر اس کا معنی ہے کھینچنا، اور ثور بیل کو کہتے ہیں۔ یہ جو 2 بیل ہیں یہ ہل چلا رہے ہیں۔ محراث ہل کو کہتے ہیں، اور یعنی حرث یحرث اس کے اسم اعلیٰ ہے۔ ہادانی چونکہ مبتدا جو ہے وہ تثنیہ ہے تو اس لیے خبر یجران المحراث یہ بھی تثنیہ ہے۔ ہؤلاء التلامید یبتعدون عن الرذیلہ، یہ لڑکے برے عادات سے دور رہتے ہیں۔ ہؤلاء التلامید جمع ہے، مبتدا ہے، یبتعدون عن الرذیلہ خبر ہے، جمع ہے۔ هذه البقرات لا ترعى الكلأ، یہ جو گائے ہیں یہ گائے گھاس نہیں چرتی۔ کلا خشک گھاس کو کہتے ہیں۔ بقرات چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے واحد مؤنث لے کر آ گئے خبر۔ الولدان یرضیان عن الوالدان یرضیان عن الولد البار، والدین فرمانبردار لڑکے سے خوش ہوتے ہیں۔ والدان تثنیہ ہے تو یرضیانی، رضی یرضا سمع سے راضی ہونا، خوش ہونا۔ الرجال یکدون لکسب القوت، مرد روزی کمانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ کد یکد ضربہ سے محنت کرنا، مشقت اٹھانا، تکلیفیں اٹھانا۔ رجال جمع ہے تو اس لیے آگے خبر یکدون لکسب القوت یہ بھی جمع ہے۔ آگے ہے النساء یقمن بشؤون المنازل، عورتیں گھروں کے کام کرتی ہیں۔ النساء عورتیں، یقمن بشؤون، شؤون شأن یعنی شؤون المنازل گھر کے معاملات انجام دیتی ہیں۔ اب چونکہ النساء جمع ہے، مؤنث ہے، اس لیے خبر بھی جمع مؤنث لے کر آ گئے، یقمن۔ الامہات یسدین النصیحۃ لاولادہن، مائیں اپنی اولاد سے ہمدردی یعنی اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ السفن تجری علی الماء، کشتیاں پانی پر چلتی ہیں۔ الاخوات الثلاث یذهبن الی المدرسہ، تینوں بہنیں مدرسے جاتی ہیں۔ تمرین نمبر 74۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ الشمس تطلع من المشرق، ستارے آسمان میں جگمگاتے ہیں۔ النجوم تلمع یا تتلألأ فی السماء، تلمع یا تتلألأ۔ هذان الولدان یسکنان فی دار الاقامہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں لڑکے دار الاقامہ میں رہتے ہیں۔ هذان الولدان یسکنان فی دار الاقامہ، ہم دارالعلوم ندوہ میں پڑھتے ہیں۔ نحن نتعلم فی دار العلوم الندوۃ،
تم دونوں علی گڑھ کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہو. انتما تتعلمان فی کلیت علی گڑھ. کلیہ کالج کو کہتے ہیں. تتعلمانی تعلیم حاصل کرنا، تعلمانی تتعلمو پڑھنے کو بھی لیے تتعلمو یا تدرسو دونوں پڑھ سکتے ہیں. مسلمان لڑکے پڑھنے میں زیادہ محنت نہیں کرتے. التلامید المسلمون یا الاولاد المسلمون لا یجتہدون فی التعلم کثیرا یا لا یجتہدون فی التعلم جدا. یہ لڑکیاں دن بھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں. ہؤلاء البنات یلعبن مع صدیقاتہن طول النہار یا مع اطرابہن طول النہار یا مع زمیلاتہن طول النہار. پورا دن. زیادہ کھانا محنت کو معدے کو نقصان دیتا ہے. الاکل الکثیر یضر المعدۃ یا کثرت الاکل تضر المعدۃ. ورزش اعصاب اور پٹوں کو مضبوط بناتی ہے. الریاضۃ البدنیۃ تقوی الاعصاب. الریاضۃ البدنیۃ تقوی الاعصاب. بلی اپنے ناخن سے جھنجھوڑتی ہے. الہرۃ تہز باظفارها. الہرۃ تہز ہز یہز جھنجھوڑنا. باظفارها شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا. الاسد لا یأکل سؤر احد. پرندے شاخوں پر چہچہاتے ہیں. الطیور تتغرد علی الاغصان. مچھلیاں پانی میں زندگی بسر کرتی ہیں. الاسماک تعیش فی الماء. مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں. الامہات یربین اولادہن. آگے ہے تمرین نمبر 75. ابی کان یسہر اللیل ویتہجد. میرے والد صاحب رات کو جاگتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے. اب یہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا ابھی یہ مبتدا ہے، اس کی جو خبر ہے وہ ماضی استمراری ہے. کان یسہر اللیل ویتہجد ماضی استمراری. امی کانت تصلی فی ہذہ الغرفہ. میری والدہ اس کمرے میں نماز پڑھتی تھی. نبی اللہ اسماعیل کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اللہ کے نبی پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اصحاب الحجر کانوا ینحتون من الجبال بیوتا. اصحاب حجر پتھر والے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. ینحتون انحتا ینحتو اس کا معنی نہیں بلکہ نحت ینحتو. نحت ینحتو اس کا معنی ہے پہاڑوں کو تراش کرنا. من الجبال بیوتا پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. اولئک کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. وہ لوگ برائی سے باز نہیں آتے تھے جسے وہ خود کرتے تھے. اولئک کانوا لا یتناہون عن منکر. اولئک النسوۃ کن لا یخرجن من الدور. وہ عورتیں گھروں سے باہر نہیں جاتی تھیں. اولئک النسوۃ وہ عورتیں کن چونکہ لا یخرجن آگے جمع مؤنث ہے اس لیے یہاں کن لے کر آ گئے. کن لا یخرجن من الدور وہ گھروں سے نہیں نکلتی تھی. خادمتی کانت تنزع الدلو وتملأ جرتها. میری ملازمہ ڈول کھینچتی اور اپنا جو ہے وہ اپنا جرہ کہتے ہیں مٹکا، اپنا مٹکا بھرتی. ملأ یملأ. بقرتی ما کانت تنطح ولا تأکل. میری گائے نہ سینگ مارتی ولا ترکل اور نہ لات مارتی. رکل یرکل کا معنی لات مارنا. نطح ینطح یا نطح ینطح سینگ سے مارنا. هذان الکبشان کانا یتناطحان. یہ دونوں مینڈے آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں. یتناطحان باب تفاعل سے ہے. تناطح یتناطح تناطحا تو اس کا معنی جانبین سے مشارکت. تناطح یتناطح یتناطحان ہے، یتناطحان غلط لکھا ہوا ہے. ذانک تلمیذان کانا رسبا فی الامتحان. وہ دونوں طالب علم امتحان میں ناکام ہو گئے تھے. اولئک الطلبۃ کانوا لعبوا فی المبارات. وہ طلبہ انہوں نے میچ کھیلا تھا. لعبوا میچ کھیلا، فی المبارات یعنی کھیلا میچ. مبارات مقابلے کو کہتے ہیں.
مقابلہ ٹورنامنٹ، اس کو مبارات کہتے ہیں۔ ہاؤلاء البنات کن شہیدن الحفلہ، یہ لڑکیاں جلسے میں شریک ہوئی تھی۔ یہ ماضی بعید ہے، دونوں جو جملے ابھی استعمال ہوئے یہ، بلکہ یہ جو تینوں آخری جملے استعمال ہوئے یہ ماضی بعید کے ہیں۔ ہاؤلاء البنات، یہ عورتیں، کننا شہیدن الحفلہ، یہ محفل میں حاضر ہوئی تھی، پروگرام میں۔ اولئک کانوا یعدون بناتہم ایام الجاہلیتی، وہ لوگ جاہلیت میں اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ پھر ماضی استمراری آ گیا۔ وعد یعید، اس کا معنی ہے زندہ درگور کرنا۔ آگے ہے تمرین نمبر 76، جو اس باب کا آخری تمرین ہے اس باب کی۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ میرے باغ اس سال خوب پھلا، بستانی اثمر فی هذا العام جدا، بستانی اثمر، اثمر یثمر، اثمار کا معنی ہے باغ خوب پھلنا پھولنا، یعنی پھل دینا، تو اس لیے جب باغ اور کھیتی باڑی خوب پھلا پھولا اس طرح استعمال کریں گے تو یہ آپ یہ لفظ بولیں گے۔ یہ درخت پچھلے سال لگائے گئے تھے، یہ درخت، هذه الاشجار كانت غرست في العام الماضي، كانت غرست في السنة الماضية، یہ دونوں آدمی بمبئی میں تجارت کرتے تھے۔ هذان الرجلان كانا يتجران في بمبئی، چونکہ یہ ماضی استمراری ہیں تو کانا یتجران فی بمبئی، میرے والد دارالعلوم میں پڑھاتے تھے۔ ابھی کانا یدرس فی دار العلوم، ہم لوگ سالانہ امتحان میں فیل ہو گئے تھے۔ کننا رسبنا فی الاختبار السنوی، یہ لڑکیاں چکی میں آٹا پیس رہی تھیں۔ ہاؤلاء البنات کننا یطحن الدقیق فی الطاحون، یطحن الدقیق فی الطاحون، کلات کتے بھونک رہے تھے۔ کانت تنبح الکلاب فی البارحۃ، نبح ینبح، کتے کو بھونک کو کہتے ہیں، نباحۃ الکلب، نباح الکلب، کتے کی بھونک۔ تو کانت تنبح الکلب فی البارحۃ، یا الکلب کانت، یا اس طرح بولیں گے اگر اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہو تو الکلاب کانت تنبح فی البارحۃ، الکلاب کانت تنبح فی البارحۃ، میرے والد نے مجھے قیمتی انعام دیا تھا۔ ابی کان اعطانی جائزۃ ثمینۃ، ابی کان اعطانی جائزۃ ثمینۃ، تمہاری ملازمہ نے میری گھڑی چرائی تھی۔ خادمتک کانت سرقت ساعتی، کانت سرقت ساعتی، ان دونوں لڑکیوں نے اس چوری کا پتہ بتایا تھا۔ ہاتان البنتان کانتا دلتا علی تلک السرقۃ، دل یدل، اس کا معنی ہے بتانا، دلالت کرنا، رہنمائی کرنا۔ ہاتان البنتان، ان دونوں لڑکیوں نے، کانتا دلتا علی تلک السرقۃ، تم دونوں شیر کی ڈکارنے سے ڈر گئے تھے۔ کنتما خفتما من جشاء الاسد، جشاء الاسد، جشاء کہتے ہیں ڈکارنے کو۔ کنتما خفتما من جشاء الاسد، میرے پڑوسی کا مرغ ہر روز بانگ دیتا ہے۔ دیک جاری کان یصرخ کل یوم، دیک جاری کان یصرخ کل یوم، یہ کمرے کل نہیں جاڑے گئے تھے۔ هذه الغرف ما كانت كنست امس، جھاڑنے کا معنی ہے صفائی، جھاڑو لگانا۔ هذه الغرف، غرفہ کی جمع غرف، ما كانت كنست امس، کل نہیں جھاڑے گئے۔ یہ لڑکیاں مدرسۃ البنات میں پڑھتی تھیں۔ هذه البنات كن يدرسن في مدرسۃ البنات، رسول اللہ آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرعی الغنم فی الصغر، کان یرعی الغنم فی الصغر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کان یتجر الثیاب قبل خلافتی، اتجر یتجر، اتجار کا معنی ہے تجارت کرنا، تجارت کرتے تھے
قبل خلافتی ہی اپنی خلافت سے پہلے۔